السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں کو از راہ کرم قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی ہدایت سے ہم سب کو نوازیں اور موجودہ حالات کو اللہ تعالیٰ بہتر بنا دے، ہر قسم کی بلا سے وبا سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں وقفے سے پہلے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی سے لو لگانا اور حالات کے اتار چڑھاؤ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا تصور دل میں جاگزیں کرنا اور اس سے اپنے ایمان کو تقویت دینا اور اللہ سے تعلق کو مزید مضبوط کرنا، یہ حالات کا اصل سبق ہے اور اسی کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی شدید ضرورت ہے۔ تو بات میں خواجہ بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ میں بیان کر رہا تھا، بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے۔ بادشاہ نے حال دریافت کیا، کیا حال ہے آپ کا؟ جواب میں فرمایا کہ اس آدمی سے تم حال پوچھتے ہو کہ جس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہوتا ہو، کوئی بات نہ ہوتی ہو، ہر کام مرضی کے مطابق، ہر بات مرضی کے مطابق، تو اس کی خوشی کا کیا عالم اور اس سے تم کیا حال پوچھتے ہو؟ تو بادشاہ نے حیرت کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ یہ دعویٰ تو کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی نہیں کر سکتا، کوئی تو نہیں چاہتا کہ اس کے پیٹ میں درد ہو، تو مرضی کے مطابق کہاں حالت پیش آئی؟ تو کوئی تو نہیں چاہتا کہ مجھے بیماری لاحق ہو، لیکن بیماری آ جاتی ہے، تو ہر کام مرضی کے مطابق کیسے ہوتا ہے؟ تو خواجہ بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے پر حکمت انداز میں جواب دیا اور کہا کہ میں نے اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی کے تابع کر دیا، اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا، لہٰذا جو ان کی مرضی ہوگی، اللہ کی مرضی ہوگی، وہی میری مرضی ہے، جو اللہ کی چاہت ہوگی وہی میری چاہت ہے اور اسی کے مطابق میری زندگی۔ اب مجھے کسی کام میں کوئی ناگواری نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اگر گر کر کسی جگہ پر چوٹ لگتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو اس پر ایک گناہ مسرت ہوتی ہے کہ میرے اللہ کی یہی مرضی ہے اور اللہ کے ساتھ میرا تعلق اتنا مضبوط، اتنا زبردست، اتنا پیارا، اتنا چاہتوں بھرا اور اتنا زبردست اور بہترین تعلق ہے کہ اس اللہ کی محبت اتنی زیادہ ہے گویا میرے دل میں کہ اس کی چاہت یہ اگر ہوئی ہے کہ مجھے چوٹ لگے تو میں اس چوٹ پر راضی ہوں، اور یہ جو تکلیف پہنچ رہی ہے تو میرا اللہ چاہتا ہے کہ مجھے تھوڑی دیر تکلیف پہنچے اور اس پر مجھے اجر دے، ثواب دے، لہٰذا مجھے اطمینان ہوتا ہے اور سکون ہوتا ہے اور مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اب مجھ سے زیادہ خوش اور کون ہوگا؟ مجھ سے زیادہ مسرت کی حالت میں اور خوشی کے عالم میں اور کون ہوگا کہ جس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہوتا ہو؟ بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، تکلیف پہنچ جائے، انسان اگر اپنے اللہ کے ساتھ اتنا زیادہ تعلق مضبوط کر سکتا ہے کہ اس چند روزہ دنیا کی زندگی میں میرا اللہ میرے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف پہنچے، مجھے یہ بیماری لاحق ہو، مجھے یہ مصیبت آ جائے، تو میرے اللہ کی اگر یہ رضا ہے، میرے اللہ کی اگر یہ چاہت ہے، تو میں اس کے فیصلے پر راضی ہوں، میں اس کے فیصلے پر خوش ہوں اور میری مرضی اس کی مرضی کے تابع ہے، لہٰذا مجھے یہ جو ظاہری تکلیفیں دنیا کو دکھائی دے رہی ہیں ان سے تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ مجھے ایک گناہ مسرت کا احساس ہوتا ہے اور مجھے اپنے رب کی مرضی کے مطابق اپنی مرضی کو بنا کر میں اس کے ساتھ تعلق کا مزہ پا رہا ہوتا ہوں، اس کے ساتھ اپنا رشتہ استوار ہونے کی لذت مجھے محسوس ہوتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ والوں کی یہ سوچ ہوتی تھی، اللہ والوں کی یہ مرضی ہوتی تھی۔ ہاں، یہاں ایک بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے،
حدیث میں چونکہ فرمایا گیا ہے کہ صلی اللہ العافیہ، تم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، اللہ کے فیصلوں پر راضی بھی رہو اور اللہ سے عافیت مانگو، تو کہو کہ یا اللہ اگر آپ کا یہ فیصلہ ہے تو میں تو راضی ہوں، یہی اگر آپ کا آخری اور حتمی فیصلہ ہے تو راضی تو ہوں، لیکن ہم چونکہ اللہ کے کمزور بندے ہیں، بندیاں ہیں، اور آزمائشوں میں کامیاب اترنے کی صلاحیتوں سے ہم عاری ہیں، ہم تو قوی نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، تو یا اللہ آپ کے حبیب مکرم رسول معظم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم نے ہمیں یہ سبق سکھایا، یہ حکم دیا کہ تم اللہ سے عافیت مانگو، خوشحالی مانگو، اچھی صحت مانگو، اچھی حالت مانگو، تکلیف والی حالت نہ مانگو، تو ہم تو اچھی حالت ہی مانگیں گے۔ وہ ایک طرف راضی رہنا، یہ راضی رہنا اس دعا کے منافی نہیں ہے، اور یہ دعا اس راضی رہنے کے منافی نہیں ہے۔ ایسی چیزوں کے اندر تطبیق دینا، یہ اللہ والوں کی صحبت سے یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ انسان ایک طرف تو اللہ کے فیصلوں پر راضی بھی رہے، رضا بالقضاء کی کیفیت بھی اس کا نصیب ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ عافیت بھی مانگے، خوشحالی بھی مانگے، صحت بھی مانگے، تکلیف سے پناہ بھی مانگے۔ تو تکلیف سے پناہ جو ہم مانگ رہے ہیں، یہ بھی عبدیت کا ایک دوسرا نرالا انداز ہے، بندگی کا ایک لازمی تقاضا ہے کہ انسان اگر بہت زیادہ خوش بھی ہو جائے اور خوش ہو کر یہ کہنا شروع کر دے کہ جو چاہو جس طرح چاہو آزما لو، اور میں اس سے پناہ بالکل نہیں مانگتا کیونکہ آپ کی مرضی کے تابع میں نے اپنی مرضی کو کر دیا، تو تم کیا اور میں کیا زیادہ تکلیف ہم برداشت تھوڑی کر سکتے ہیں؟ بالکل ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہاں ایک طرف تو یہ ہو کہ اگر یہی آپ کا فیصلہ ہے تو یا اللہ آپ کے فیصلے پر تو ہمیں راضی رہنا پڑے گا، اور ہم راضی ہیں، کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں لاتے، آپ کے فیصلے پر آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہم نہیں کرتے۔ ہاں البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تکلیف مانگا نہ کرو، عافیت مانگو، کیونکہ تکلیف مانگنے سے درپردہ اور ایک بات یہ سمجھ لیں کہ انسان گویا ایک دعویٰ اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میں جو ہے بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کر سکتا ہوں، مجھے آپ گویا ہرا نہیں سکتے، مجھے آپ گویا جس طرح چاہیں آپ آزما کے دیکھ لیں۔ اس میں ایک برتری کا دعویٰ پنہاں ہوتا ہے، اظہار کمتری میں دعوی برتری، تو کبھی اظہار کمتری میں بھی دعوی برتری ہوتا ہے، تو برتری کا ایک دعویٰ ہوتا ہے، اور برتری کا دعویٰ یہ عبدیت صحیح معنوں میں عبدیت نہیں ہے، یہ بندگی نہیں ہے، یہ اللہ کے سامنے عاجزی جو مطلوب ہے، انکسار جو مطلوب ہے، عاجزی اور انکساری کی جو کیفیت مطلوب ہے، اور بے بسی کا جو اظہار مطلوب ہے۔ عبدیت کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنی تمام طاقتوں کو اللہ کے عظمت کے سامنے ہیچ کر دے اس کی مرضی کے مطابق، اور اس کے عظمتوں کے پیش نظر گناہوں سے باز رہے۔ یہ ہے عبادت کا خلاصہ کہ اللہ کی بے پناہ عظمتوں کے سامنے اپنی ساری پونجی اور طاقت اور ساری انرجی انسان صرف کر دے، اور اس کی اللہ تعالیٰ کی بے پناہ عظمتوں کے احساس کو دل میں لیے ہوئے اس کی نافرمانی سے انسان بچ جائے۔ یہ ہے عبادت کا خلاصہ۔ تو یہ جو اسی سے عبدیت ہے، اور عبدیت مطلوب ہے، بندگی مطلوب ہے، اور اس صورت میں ذرا بہادری ہوتا ہے، بہادری کا اظہار ہوتا ہے، انسان بہادری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، بڑائی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، برتری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ تو برتری کا اظہار، بہادری کا جتانے کا انداز اور بڑائی کا مظاہرہ کہ آپ جس طرح چاہو آزما کے دیکھ لو، اس طرح یہ انداز جو ہے
یہ اس میں غرور کا عنصر شامل ہوتا ہے، اس میں بڑائی کا عنصر شامل ہوتا ہے، اور بندی کو بڑائی زیب نہیں دیتی، برتری کا انداز زیب نہیں دیتا، غرور کا اظہار زیب نہیں دیتا، کسی انداز میں دعویٰ انسان میں نہ ہو، دعویٰ نہ ہو، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں نے یہ کیا اور میں یہ کر لوں گا، تو یہ دعوے کا اظہار ہوتا ہے، یہ بڑائی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس سے انسان ذرا بچے، اور یہ عبدیت کے منافی ہے۔ تو ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے دو متضاد قسم کی باتیں ہیں، لیکن دونوں کو جمع کرنے کا نام حقیقی فہم دین ہے۔ دین کی صحیح سمجھ کا راز اسی میں پوشیدہ ہوتا ہے کہ انسان اس طرح کی دو متضاد باتوں کو انسان جمع کر کے زندگی میں دونوں کا امتزاج اپنی ذات میں پیدا کرے، دونوں قسم کی خوبیاں انسان اپنے اندر جمع کر لے، سمو لے، اور دونوں قسم کی متضاد خوبیوں کو جمع کرنے کا ہنر انسان کو آ جائے۔ یہ تو ہم زبانی الفاظ استعمال کر رہے ہیں، حقیقتیں جن کو نصیب ہیں، ان باتوں کی حقیقتیں جن کو نصیب ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ بہت مجاہدوں کے بعد، اللہ والوں کی صحبتوں کے بعد اس قسم کی متضاد باتیں جو ہے وہ یکجا ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں۔ تو ایک طرف جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کے اندر رضا بالقضاء بھی ہو، کوئی تکلیف اگر پہنچ رہی ہے اللہ کی طرف سے، اس پر انسان اللہ کی مرضی پر راضی ہو جائے کہ اگر میرے اللہ کا یہی فیصلہ ہے تو، اور یہی آخری ان کا فیصلہ ہے، تو ہمارے لیے اور چارہ کار کوئی نہیں ہے کہ اس پر ہم راضی رہیں، اور بندگی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس پر انسان اپنے کسی قسم کے غرور کا اظہار نہ کرے، حرف شکایت زبان پر نہ لائے، بلکہ یہی کہے کہ میرا اللہ جو کچھ چاہ رہا ہے وہی اسی کی چاہت چلے گی، اسی کا امر چلے گا، اسی کا حکم جو ہے نافذ ہوگا، ہماری مرضی نہیں چلے گی، ہم خدا نہیں ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ اپنی بے بضاعتی کا اظہار، اپنی بے بسی کا اظہار انسان ایسے موقع پر کرے، اور اللہ کے فیصلوں پر بالآخر راضی رہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کہ تکلیف کو شکایت بنانے سے بچنے کے لیے انسان اپنی مرضی کو بے شک اللہ کی مرضی کے تابع کر دے، لیکن جس چیز کے مانگنے سے، جس چیز کے چاہنے سے عبدیت کی خلاف ورزی لازم آتی ہے، بندگی کی خلاف ورزی لازم آتی ہے، کہ انسان گویا تکلیف کو مانگ رہا ہے اور برداشت کرنے کی سخت اس میں ہے، یہ دعویٰ گویا کر رہا ہے، اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اپنی بہادری کا اظہار کر رہا ہے، یہ عبدیت کے خلاف ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ صلی اللہ العافیہ، تم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، تم اللہ تعالیٰ سے خوشحالی مانگو، صحت مانگو، شفا مانگو، اچھی حالت مانگو، بری کیفیت سے پناہ مانگو، کیونکہ اس بری حالت اور بری کیفیت اگر تم مانگو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہو، اور یہ عبدیت کی شان کے خلاف ہے، اور حدیث کی تعلیم کے خلاف ہے کہ عافیت مانگنی چاہیے۔ تو اس طرح مانگنے سے مزید عبدیت اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ انسان گویا یہ اعتراف کر رہا ہے کہ اللہ طاقت اور قدرت کے مالک ہم نہیں، آپ ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہم بہت کچھ اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں،
اس سے بڑی بھول اور کوئی نہیں ہے۔ دوسرے لوگ تعریف کر دیتے ہیں تو اس سے جو ہے انسان کے اندر کچھ دیر کے لیے صحیح انسان کا نفس پھول جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کو ترغیب بھی دینی ہوتی ہے اور کچھ آگے بڑھانے کے لیے حوصلہ بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ بہت اعلیٰ اور بڑی بات ہے کہ انسانی نفسیات کے ان ظاہری تقاضوں کو پورا کرنے والی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ پر وہ عام انسانوں کے لیے حوصلہ افزائی، ہمت افزائی وغیرہ کی ضرورت باقی رہتی ہے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے حقیقت پسند نگاہ عطا فرمائی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حقیقت شناس بصیرت، اللہ تعالیٰ نے حقیقت شناس نظر جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، وہ جانتے ہیں کہ انسان اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کی صلاحیت ہے، نہ اس کی ذہانت ہے، نہ کوئی اس کی استعداد ہے، وہ نہ پہلے موجود ہی نہیں تھا، وہ عدم سے جس اللہ نے وجود میں لایا، اور کتنے لوگوں کو عدم سے وجود عطا فرمایا لیکن صلاحیت کوئی نہیں دی، یا بہت کم دی، معمولی دی، استعداد بہت کمزور ہے۔ وہی گوشت پوست کا انسان ہے، اس کو پڑھنا نہیں آتا، مجھے آ جاتا ہے، اس کو تقریر کرنی نہیں آتی، مجھے آتی ہے، اس کو لکھنا نہیں آتا، مجھے لکھنا آتا ہے۔ مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں، وہ غریب ہے، میں مالدار ہوں۔ ایک امیر کا انٹرویو کسی صاحب نے کیا، بڑے امیر تھے، تو کچی آبادی اور بستی سے گزرتے ہوئے پوچھا کہ آپ اتنے شاندار محل میں رہتے ہیں اور یہ جو کچی آبادی ہے دیکھ کر کیا تکلیف نہیں ہوتی آپ کو کہ ایسی کچی آبادی اور کچی بستی آس پاس میں موجود ہیں اور آپ جو ہے اتنے عالیشان محل میں رہ رہے ہوتے ہیں اور آس پاس کچی آبادیاں ہیں، تو یہ بھی تو انسان ہیں، آپ اتنے شاندار محل میں زندگی کے لمحات گزار رہے ہوتے ہیں، تو کیا آپ کو ان کو دیکھ کر کوئی تکلیف کا احساس بھی ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، ان کو تجارت آتی نہیں ہے، میں بھی زیرو تھا، بعد میں پھر ہیرو بن گیا، یہ عقل کا استعمال نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، فلاں کام نہیں کرتے۔ اگر انہوں نے اپنی عقل مندی سے کام لیا ہوتا اور ذہانت سے کام لیا ہوتا تو پھر آج یہ حالت ان کی نہ ہوتی۔ تو اس امیر نے اپنی بڑائی کا اظہار کیا اور انٹرویو میں یہ باتیں بتائیں، میں نے خود وہ باتیں سنی ہیں اس کی زبان سے، انٹرویو میں کی باتیں وہ سنی ہے ویڈیو کلپ میں۔ تو وہ آدمی اپنی بڑائی کا اظہار کر رہا ہے اور دوسروں کی، تو حقیقت یہ نہیں ہے، بعض لوگوں کی کوششیں بھی کامیاب نہیں ہوتی، بہت سارے بیوقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے کروڑ پتی بنا لیا، ارب پتی اور کھرب پتی ان کو بنا لیا، مال و دولت کا انبار لگا دیا، اور بڑے ذہین، بڑے سمجھدار، تجارت کا گر ان کو آتا ہے، طریقہ ان کو آتا ہے، تو لیکچر اس پر وہ دے سکتے ہیں اور دوسروں کو وہ رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں، اور سارے طریقے ان کو آتے ہیں، سارا گر ان کو آتا ہے، لیکن پیسے نہیں ہوتے، خسارہ ہو جاتا ہے، تک مال ہاتھ نہیں آتا۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اتنی عقل بھی نہیں ہوتی، اتنی ذہانت، اتنی سمجھ بوجھ، اتنی صلاحیت، اتنی استعداد کوئی نہیں ہوتی، لیکن بڑے مالدار۔ ایسے اپاہج لوگوں کو دیکھا، وہیل چیئر میں خود چل رہے ہیں، پیر نہیں ہیں، لیکن وہ پیٹرول پمپ کے مالک اور پتہ نہیں کیا کیا بڑی دولت کے مالک۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم دولت ان کو عطا کی ہے کہ کوئی حد و حساب ہی نہیں، ماشاءاللہ اتنے زیادہ پیسے، اتنی زیادہ رقم، لیکن بڑے بڑے عقل مند جو ہے خالی ہاتھ اور غربت کی کیفیت سے دوچار نظر آتے ہیں۔ وہ اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا۔ اور انسان جو ہے یہ نہ سمجھے کہ میری قوت بازو کا یہ کرشمہ ہے، یہ ظاہری کچھ محنتیں ہیں، ظاہری کچھ ادائیں ہیں، اس کا مکلف اللہ نے دنیا میں دیا ہے، لیکن کرتا وہی ہے، اور اسی کی چاہت جو ہے وہ سامنے آتی ہے، کسی اور کی چاہت سامنے نہیں آتی۔ خیر، بات لمبی ہو گئی، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ انسان
ایک طرف اللہ کے فیصلوں پر راضی بھی رہے اور دوسری طرف انسان اللہ تعالیٰ سے عافیت بھی مانگے، اللہ تعالیٰ سے عافیت بھی مانگے، تو دونوں کام ایک ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ عافیت مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن شروع میں جو مقدمے کے طور پر ایک دو باتیں کہتے ہوئے پورا گھنٹہ اسی میں صرف ہو گیا، اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ باتیں ہوں گی اور اس موضوع پر بات ہوگی، لیکن بہرحال بہت ہی اہم ایک نقطے کی طرف توجہ دلانے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ حالات سے گھبرانے کے بجائے، پریشان کن حالات سے گھبرانے کے بجائے انسان یہ سوچے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں اور ہماری چاہت تو چلنے والی نہیں ہے، ہماری مرضی کی کوئی خدائی نہیں ہے، اللہ رب العزت والجلال کی چاہت یہاں پر چلے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دونوں جہان کے تنہا بادشاہ وہی ہے، امر اسی کا چلتا ہے، حکم اسی کا نافذ ہوتا ہے، اور وہ جس حالت میں بھی رکھے اس پر راضی رہنا چاہیے، ہاں البتہ عافیت مانگنی چاہیے۔ حدیث میں حکم دیا گیا ہے کہ ہم عافیت مانگے، کیونکہ اسی سے کمزوری کا اظہار ہوتا ہے، بے بسی اور لاچاری کا اظہار ہوتا ہے، اور یہی عبدیت کا تقاضا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موجودہ حالات اور وبائی حالات سے لندن کو، اہل لندن کو، اہل برطانیہ کو اور پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ سب لوگ دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔